نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جنت کی نعمتوں کا بیان کئی روز سے چل رہا ہے اور ماشاء اللہ دل میرا بھی بڑا خوش ہے کہ ہمارے سب نمازی حضرات درس دل و جان سے سن رہے ہیں، تو ہمارے بھی نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ حضرات بھی ماشاء اللہ مسجد میں 10-15 منٹ حاضر ہو کر شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ مطلب سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو ہر وقت زبان سے تسبیح ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ایسے جاری ہوں گے جیسے سانس ہم لیتے ہیں جلدی جلدی، اتنا مطلب جاری رہے گا اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، ہر شخص کے سرہانے، جنتی کے ہر شخص جو جنتی ہے اس کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، یعنی 10,000 خادم ہوں گے، ان 10,000 خادموں میں سے 2 ہاتھ ہوتے ہیں ایک انسان کے، تو 10,000 خادموں میں سے ایک ہاتھ میں 10,000 کے ایک ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، تو 10,000 کتنے ہو گئے؟ پیالے ہو گئے، ایک ہاتھ میں ہر ایک کے ایک چاندی کا پیالہ ہوگا 10,000 خادموں کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، جنتی کا مرتبہ۔ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، یعنی ایک ہاتھ میں چاندی کا وہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، سبحان اللہ۔ بتائیے 10,000 پیالے ہو گئے، پھر بھئی 10,000 چاندی کے ہو گئے اور 10,000 سونے کے ہو گئے، تو دونوں ملا کر 20,000، اور ہر پیالے میں الگ الگ قسم کی نعمت ہوگی، تو کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ 20,000 ایک ایک جنتی کے لیے نعمت خادم لیے کھڑا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جتنا کھاتا جائے گا جنتی لذت میں کمی نہ ہوگی، مزہ بڑھتا جائے گا، جتنی نعمتیں کھائے گا اتنا مزہ بڑھتا جائے گا۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ارے واہ، سبحان اللہ، ہر نوالے میں 70 مزے، یار کمال کی بات ہے بھائی، اللہ کی رحمت جنتیوں کے لیے، کیا اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے اور پرہیزگار بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں جنت میں مہیا کی۔ اے لوگو آؤ جنت کی طرف، جنت جنت ہے، ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، ہر 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور وہ ایک ساتھ الگ الگ مزے محسوس بھی ہوں گے۔
یہ ہے جنت میں. یعنی یہاں اگر دو رنگ کی چیزیں کھائیں تو منہ کا مزہ الگ الگ وقت میں الگ الگ چیز کا ذائقہ لیتے ہیں. اب یہ کھا کے دیکھوں. دسترخوان پر اگر 4 قسم کے کھانے ہیں تو انسان الگ الگ لیتا ہے. اسے کھائے گا ایک ساتھ 70 مزے فیل ہوں گے اور ہر مزے کا مزہ الگ ہوگا. ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ پیدا نہ کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میٹھا ہے تو دوسرا میٹھا نہیں ہے تو وہ نہ ہو مزہ، دونوں ایک ساتھ ہوں گے. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. جنتی ہمیشہ کیا رہیں گے وہاں؟ جوان. 30 سال کی عمر رہے گی جنتیوں کی اور جوانی. آئی بات. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. سبحان اللہ. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. یعنی دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں جیسے روشن ستارہ کوئی ستارہ ہوتا. جنتی سب ایک دل ہوں گے. ایک دل کا مطلب ہے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور حسد نہ ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. ایسا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی. اور پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. یہ ہیں جنت کی حوریں. جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے ایسے نظر آئے گا. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے. اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا. یاقوت ایک بہت قیمتی پتھر ہے. اس میں سوراخ کر کے اگر ڈورا دکھائی دے تو ڈورا اندر والا دکھائی دے گا. اس لیے آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. یہ حوریں ہیں. قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا. سورہ واقعہ میں وحور عین، بڑی آنکھ والی حوریں چمکتے موتی کی طرح. اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ پورب سے پچھم تک روشن کر دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا، سمجھے، تو سینے کی طرف سے کپڑے اور چمڑی اور گوشت کے باہر سے وہ ہاتھ دکھائی دے گا. یہ دیکھیے اللہ کی مرضی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے. جنتی کپڑا، اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں. سمجھ میں آئی بات. اور اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے. یہ حوریں ہیں. ایک روایت میں ہے اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. ایک روایت میں یہ بھی ہے. اور یہ حدیثیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پایتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور پاکی ہوگا. وہ اللہ کی حمد بیان کریں گی، اللہ کی پاکی بیان کریں گی. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. ایسی آواز ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے. ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے. ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے. مبارکباد اس لیے اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. یعنی
دنیا میں جو عورت سے جھگڑا ہوتا تھا وہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے، جو انسان اپنی بیوی کو دنیا میں برداشت کرتا ہے، کبھی کبھی بیوی کی وجہ سے بھی انسان جنتی ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک حضرت ابو الحسن خرقانی تھے، نام سنا ہوگا، کیا نام تھا؟ ابو الحسن خرقانی۔ تو اپنے وقت کے وہ بہت بڑے بزرگ تھے، دنیا میں چرچا، لوگ ملنے آتے تھے ادب کے ساتھ، لیکن عام طور سے یہ ہے بیوی کم مانتی ہے اس چیز کو، جیسے تو ان کا مزاج تھا، لوگ آتے تھے تو اناپ شناپ ان کی اہلیہ ان کو بولتی رہتی تھی، ایسے لڑائی ختم نہیں کرتی تھی، ہر وقت۔ ایک انسان آیا پوچھنے کہ حضرت کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ان کا یہاں کیا کام، وہ جنگل میں لوٹا اور مسلح لے کے گئے ہوں گے، کہیں جنگل میں ملیں گے وہ کہیں نہ کہیں۔ تو ایک دن ابو الحسن خرقانی جو ہیں مطلب ہوا میں اڑ رہے تھے، اب ہوا میں اڑتے اڑتے وہ اپنے گھر کی چھت پر بھی آئے، تو ان کی اہلیہ نے دیکھا اوپر کو، تو انہوں نے دیکھا کہ اوہو یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اب جب وہ اتر کر کہیں دوسرے راستے سے گھر آئے دروازے سے، تو اہلیہ بولی کہ اپنی تعریف بہت بھگارتے ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اتنے لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، ولی آج دیکھا میں نے، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا۔ تو کہا ارے جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں، کہ تم سے اڑنا بھی نہیں آیا۔ سمجھ بات آئی۔ تو اس طریقے سے جو انسان اگر کسی کی اہلیہ بگڑتی ہے کسی شوہر پر، تو اس سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنی سی تکلیف لانے کی ضرورت ہے دل میں، نہ مرجھایا ہوا پھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں آپ کا مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ آپ اس کی باتوں کو صبر سے پئیں، جواب نہ دیں۔ آپ برابر کے لڑائی میں اگر شریک رہے تو کوئی مقام نہیں، آپ نے بدلہ لے لیا۔ کتنی بھی زبان عورت چلائے اور آپ نے صبر کر لیا تو اس کا جو اجر ملتا ہے اس کے کیا کہنے، اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ مقام بڑھاتا ہے۔ یہ ہے بات جناب۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی وہاں۔ سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے سب، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ذکر میں قصدن یا سہواً غلطی ہوگی اللہ معاف فرمائے۔ سب استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔